امام و خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ خیاط حفظہ اللہ، ترجمہ سید محمد جاوید اختر۔ خطیب مسنونہ اور حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے اور نہ دھوکے باز شیطان دھوکے میں ڈال دے۔ مسلمانوں، الوداع کا وقت بڑا ہیجان خیز ہوتا ہے، کیونکہ وہ غم کو دوبالا کر دیتا ہے اور کسی کے چلے جانے یا مٹ جانے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، زمانے کی عمر سے 1 سال اور گزر گیا ہے۔ اس 1 سال کے دوران حالات نے کئی کروٹ بدلے ہیں، کتنی موتیں واقع ہوئی ہیں اور امت اسلامیہ کتنے مصائب و آلام اور خوفناک حالات سے دوچار ہوئی ہے، جنہوں نے راتوں کی نیندیں اچاٹ کر دیں، عقلوں کو مضطرب و پریشان اور دلوں کی تراوتوں کو خشک کر کے رکھ دیا۔ ایک غافل اور ایک عاقل کا انداز فکر۔ اللہ کے بندو، غفلت میں مبتلا اور لہو لعاب کے رسیا لوگوں کی نزدیک زمانے کا گزرنا تو محض شب و روز کا بدلتے رہنا ہے، لیکن اہل بصیرت کے یہاں تو یہ انتہائی باعث عبرت چیز اور نصیحت و معزت کا مصدر و ذریعہ ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے حسن بصری نے نہایت بلیغ انداز اختیار کر کے اس کی خوب نقشہ کشی کی ہے اور کہا ہے کہ اے ابن آدم، تم خود ایام ہو، اور جب ایک دن گزر جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے وجود کا ایک حصہ تم سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے بندو، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں ہم اپنی ذات کی طرف رجوع کریں اور اپنے نفس کا خوب محاسبہ کریں۔ جس طرح ایک سمجھدار تاجر اپنے مال کا حساب کتاب کرتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ایک طے شدہ زمانے اور مقررہ وقت پر اپنے حسابات چیک کرتا ہے تاکہ دیکھے کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنا نفع کمایا اور کتنا نقصان اٹھایا۔ پھر وہ نقصان کے اسباب ڈھونڈتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی اور کہاں معاملہ صحیح رہا۔ ایک سمجھدار و عقلمند و باہوش انسان کو یہی انداز اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کے اغراض و مقاصد اور غایات و اہداف کے شرف میں اضافہ ہو، کیونکہ محاسبہ نفس حقیقی منافع اور کمائی کے تحفظ کا باعث ہے۔ ایسا کرتے رہنے سے تجارت میں نقصان ہوتا ہے، نہ کساد بازاری آتی ہے اور نہ ہی نفع میں کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کا بزنس تو نیکیوں کی کمائی ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام اور عالیشان بنائی ہے اور دیگر تمام دولتوں پر اسے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یہ مال و دولت محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عقل و بصیرت ذات کے محاسبے پر بڑی توجہ دیا کرتے ہیں اور بیدار مغز لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے بڑے حریص ہوا کرتے ہیں۔ اہل عقل و رشد کا یہی طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے کا یہی انداز ہے۔ اس مراجعہ اور محاسبہ سے انہیں اس دنیا کے لہو لعاب، لغویات اور آرائش و زینت جیسی کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وہ زندگی کا سفر بڑے حفظ و وفر کے ساتھ طے کرتے ہیں، اپنی تمناؤں کو پاتے اور امیدوں سے ہمکنار ہوتے ہیں اور ٹھوکر لگنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ مراجعہ ذات اور محاسبہ نفس کے ذریعے آدمی ہمیشہ خوب سے خوب تر اور بہتر سے بہترین کی طرف تغیر اور ترقی کر سکتا ہے۔ اس تغیر و ترقی کا گہرا رشتہ اس محاسبے کے ساتھ قائم ہے۔ مراجعہ و محاسبہ کو خرابی و خلل اور نقصان کا پتہ دیتے ہیں۔ اگر بندے کا عزم صحیح ہو، نیت خالص ہو، راستہ روشن اور طریقہ واضح ہو اور اس سب کچھ کے ساتھ عمل اور جدوجہد بھی ہو تو اللہ کی مدد مل جاتی ہے، اس میں انجام حاصل ہو جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں اور بندہ اپنی لیلائے مراد کو پا لیتا ہے۔ مراجعہ و محاسبہ کے نہج کو اختیار کرنا صرف بعض افراد یا کسی خاص جماعت یا گروہ کا کام نہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ امت ان دنوں ایک سال کو الوداع کرنے والی ہے اور نئے سال کا استقبال کرنے والی ہے۔ البتہ امت کے حق میں یہ مراجعہ و محاسبہ بڑے وسیع انداز میں ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی اتنا ہی وسیع عام ہوتا ہے، کیونکہ اسے یہ وسیع نظر سے پورے عالم کے حالات کو دیکھتا اور ان عبرتوں و نصیحتوں کا مطالعہ بھی کرنا ہوگا جن سے ہماری تاریخ جدید بھری پڑی ہے، اور اس کے بعد بھرپور کوشش کر کے اپنی صحیح راہ قائم کرنا ہوگی تاکہ ہم ایسے جینے کی راہ اختیار کر سکیں جو کتاب و سنت کی ہدایت کے مطابق اور انہی کے نور سے منور ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو
اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کے احکام کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے اصل میں کامیاب ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ شب و روز کا گزرنا اور سالوں کا گزر جانا تمہارے لیے عبرت کا ایک بہترین ذریعہ ہونا چاہیے۔ وہاں ہر چیز سنبھال کر رکھنی چاہیے، جس کے بغیر اس دن کوئی چارہ نہ ہوگا، جس دن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ دن کہ جس دن تمام لوگ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔